بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ اللہ رحمان جو کہ رحیم اور کریم سچے مالک ہیں، اپنی سچی الہامی کتاب قرآن حکیم کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ عزیز دوستو، اس آیت مبارکہ میں اللہ رحیم نہ صرف انسانوں کی رہنمائی ہدایت کی طرف فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے میکرو نیوٹرینٹس یعنی فیٹس، کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کی طرف بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میکرو نیوٹرینٹس وہ غذائی اجزاء ہیں جو انسانی جسم کو نسبتاً بڑی مقدار میں استعمال کرنی ہوتی ہیں اور اس کی مدد سے توانائی حاصل کی جاتی ہے۔ میکرو نیوٹرینٹس میں فیٹس، کاربس یعنی کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز دوستو، آئیے اس آیت مبارکہ میں موجود الفاظ پر غور و خوض کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایک لفظ وَذَلَّلْنَا آیا ہے، جس کا مطلب اس نے میری حفاظت کی اور مجھے اپنے سائے میں لے لیا، اور خیمہ کے بھی ہیں، اور یہ انسانی سیل میں سیل ممبرین کی طرف اشارہ ہے۔ انسانی سیل کی بیرونی جھلی یا ممبرین ہے، جو ایک بائیولوجیکل جھلی ہے جو سیل کے اندرونی حصے کو بیرونی ماحول سے الگ کرتی ہے اور خلیے کو محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ الغمامہ ہے، جس کا مطلب بادل کا سائبان اور کسی چیز کو چھپانا، اور غبار اور تاریکی اور کسی معاملہ کا مشتبہ ہونا کے بھی ہیں، اور یہ سیل ممبرین کا فیٹی ایسڈ سے بنے ہونا کی طرف اشارہ ہے۔ فیٹی ایسڈز وہ مالیکیول ہیں جو فیٹ سے بنتے ہیں، اور انسانی خلیہ کے سیل میں موجود پلازما اور سیل ممبرین ان فیٹی ایسڈ سے بنتی ہیں۔ فیٹس ہمارے جسم کو توانائی پہنچاتے ہیں اور انسانی سیل کے کام کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے اعضاء کی حفاظت اور جسم کو گرم رکھتے ہیں، اور مختلف ہارمونز کے بننے میں بھی فیٹس کردار ادا کرتے ہیں۔ بادام، آئل، مچھلی، مکھن وغیرہ سے فیٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ من ہے، جس کا ایک مطلب شبنمی گوند جو رات کو درخت کے پتوں پر جم جاتی ہے، اور ایسی نعمت جو باعث اطمینان ہو کے بھی ہیں، اور یہ کاربوہائیڈریٹس جن سے گلوکوز بن کر ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے کی طرف اشارہ ہے۔ کاربوہائیڈریٹس جسم کی توانائی اور نظام انہضام کے لیے ضروری ہیں۔ نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹس کا فارمولہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن پر مشتمل ہوتا ہے، جن کے مختلف کمبینیشن سے نامیاتی مرکبات، جنہیں آرگینک کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں، بنتے ہیں، جو ہمارے جسم کی توانائی کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ سلوہ ہے، جس کا مطلب بٹیر کی قسم کے جانور اور ہر وہ چیز جو انسان کے لیے باعث اطمینان ہو کے بھی ہیں، اور یہ پروٹین کی طرف اشارہ ہے۔ پروٹین انسانی جسم کے ٹیشوز کی ضرورت، مرمت اور تعمیر میں مدد کرتے ہیں، اور انسان کے جسمانی افعال کو مربوط کرتے ہیں۔ پروٹین کے فارمولے میں امینو ایسڈ کی چین ہوتی ہے، جن کو پولیمرز بھی کہتے ہیں، جن میں مشہور پولی پیپٹائڈز ہیں۔ چنانچہ عزیز دوستو، کلو من طیبات ما رزقناکم سے مراد میکرو نیوٹرینٹس ہیں، جو انسان کی جسم کی تعمیر، مرمت اور توانائی مہیا کرتے ہیں، اور یہ آیت مبارکہ ہمیں ان حقائق کے متعلق بتاتی ہے تاکہ ہم بہتر انداز سے زندگی بسر کر سکیں۔
بے شک اللہ رحمان سچے مالک کی کتاب القرآن سچی کتاب ہے، اور روز قیامت بھی سچ ہے جس دن ہر سچے اور جھوٹے کا حساب ہونا ہے۔ اللہ حافظ۔